السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور ہمارے محترم بھائی حضرات، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ایک فیصلہ ہے، إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا۔ تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے دے گا، اور اگر دل میں خیر نہیں ہوئی تو تمہیں خیر نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنی دل کی کھڑکیوں کو کھلا رکھیں۔ جب خیریں اللہ کے یہاں سے تقسیم ہوتی ہے تو جو دل کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے خیر اللہ اس کی دل میں ڈال دیتا ہے، اور جس کی دل کی کھڑکی بند ہوتی ہے اللہ اسے محروم کر دیتا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خیر ایک اللہ کا لشکر ہے جو اللہ کے یہاں سے چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا رہتا ہے کس کے دل میں خیر ہے، کس کے دل میں خیر ہے، کس کے دل میں خیر ہے، تو اللہ اسے دیتا ہے، یہاں تک کہ مشرک کے دل میں بھی ڈالتا ہے۔ ابا کہتے تھے کہ بے ایمان ہے، مشرک ہے، لیکن دل کا صاف ہے، معاملات کا کلیئر ہے، تو اللہ اس کو بھی خیر دیتا ہے۔ اور خیر کس شکل میں دیتا ہے کہ اللہ اسے ایمان دے دیتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے مشرک، بے ایمان۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگ تھے جو مشرک تھے، لیکن ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کے معاملات کلیئر تھے، یہ جو ہے بہت صاف دل کے تھے، کینہ کپٹ نہیں رکھتے تھے، دل میں کسی قسم کی برائیاں نہیں ہوتی تھی، پاک صاف تھے مشرک۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، حضرت عمر، خالد ابن ولید، اسے اکرمہ ابن ابی جہل، صفوان ابن امیہ، مکہ والی سارہ جو گانا بہت اچھا گاتی تھی، اس کا دل پاک صاف تھا، گانا گاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گانا گاتی تھی، اور بڑے گانے ہیں اس کی کتابوں کے اندر۔ دوسری مرتبہ آؤں گا تو انشاءاللہ سارہ کے گانے بھی سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ، کہ کیسا گاتی تھی وہ، لیکن اللہ نے ہدایت دی۔ حضرت خدیجہ، شرک تھا، اسلام تو تھا نہیں، اللہ نے ہدایت دے دی۔ اور حضرت خدیجہ خود کہتی تھی کہ ایک بات یاد رکھنا، عورتیں جو ہوتی ہیں نا، عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت بڑی خیریں رکھی ہیں۔ ہماری شریعت میں کئی مسئلے ایسے ہیں جو عورتوں نے حل کیے،
مردوں سے حل نہیں ہوئے، اس میں مردوں کا کوئی حصہ بنا ہی نہیں۔ بہت مسئلے ایسے ہیں۔ ہماری شریعت میں ممبر نہیں ہوتا تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا ممبر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے اوپر ٹیک لگا کر بیان کرتے تھے۔ ایک انصاری عورت آئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت آپ ٹیک لگا کے بیان کرتے ہیں، ہم تو عورتیں ہوتی ہیں پیچھے بیٹھتی ہیں، پیچھے مردوں کے، آپ کی آواز پہنچتی نہیں ہے اور آپ کا چہرہ بھی ہم نہیں دیکھ پاتی، تو اگر آپ اجازت دیں، میرا ایک بڑھئی ہے، اس کا دھندا تھا ستھار کا، یعنی وہ خود تو کام نہیں کرتی تھی لیکن اس کے معمار تھے، کام کرتے تھے، مالدار عورت تھی، تو بہت اچھا کام کرتا ہے، تو میں اس کو سمجھا دوں گی، تو وہ جو ہے کوئی ایسی اونچی چیز بنا دے گی، ممبر کا نام تو بعد میں بنا، ایسی میں اونچی چیز بنوا دوں گی کہ جس سے آپ اوپر جا کے بیٹھ جاویں، ہم آپ کا چہرہ بھی دیکھ لیں اور آپ کی آواز بھی پہنچ جائے، کہ نبی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جب اس نے بات رکھی تو صحابہ بہت ناراض ہوئے کہ بڑی آئی رائے دینے والی، نبی موجود ہے، وحی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابو بکر عمر موجود ہے، بڑے بڑے موجود ہے، کسی کے دل میں یہ بات نہیں آئی اور یہ رائے دے رہی۔ جب سب نے آنکھیں پھیری تو اسے شرم آئی، عورت کی فطرت میں شرم رکھی ہے اللہ نے، استحیاء منہ، یہ اس کا زیور ہے۔ عورت کا زیور جو بنگڑیاں پہنتی ہے یا انگوٹھیاں پہنتی ہے یا جو سونے کے زیورات پہنتی ہے وہ نہیں ہے، عورت کا زیور اور اس کی زینت جو ہے وہ اس کی حیا ہے۔ وہ شرم کر کے چلی گئی۔ صحابہ نے ڈانٹا تو نہیں لیکن حضور کے سامنے ایسے ترچھی ایسی نگاہوں سے دیکھا، وہ بیچاری گھبرا گئی کہ پتہ نہیں میں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا۔ لیکن عورت کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے، جس چیز کو پکڑ لیتی ہے وہ چھوڑتی نہیں، یہ خصوصیت عورت کی۔ آدمی تو ڈاراؤ ڈول ہو جاتا ہے، کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا، کبھی چھوڑ دے گا۔ ہم جو وظیفے بتاتے ہیں مرد تو کبھی کریں گے کبھی چھوڑیں گے، لیکن مائیں بہنیں بیٹیاں جو پکا رنگ ہوتا ہے، رنگ پکا، مردوں کا رنگ کچا ہوتا ہے اور عورتوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہے، وہ چھوڑتی ہی نہیں، ایک چیز کو پکڑ لیا وہ پکڑ لیا، اپنا کام کرتے کرتے وہ کرتی رہے گی کرتی رہے گی۔ اب دوسرا جمعہ آیا تو یہ عورت پھر آئی، چونکہ عورتیں تو پیچھے رہتی تھی نا، یہ عورت پھر آئی تو صحابہ نے آپس میں دیکھا کہ ارے تو پھر آئی، گزشتہ جمعہ کو تو آئی تھی اور یہ جمعہ کو پھر آ گئی۔ پردے کی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، پردہ خاص تھا نہیں اس وقت میں، بعد میں آیتیں نازل ہوئی۔ وہ آئی اور اس نے آ کر بنداس کہتے ہیں اپنی زبان میں، بنداس بلا جھجک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ڈائریکٹ حضور سے بات کی بغیر کسی واسطے کے، بے اللہ کے نبی تمہارا ہے، اللہ کے نبی میرا بھی ہے، بے اللہ کا نبی میرا بھی ہے۔ اور یہی بات کی کہ حضرت جو میں نے درخواست رکھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو۔ اب جب حضور نے فیصلہ کر دیا تو کوئی بول نہیں سکتا، کر لو۔ یہ خوشی 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 جو ہے وہ چلی گئی اور جا کر جو ہے اپنے معمار کو بتایا، جو بڑھئی تھا اس کو بتایا، جو کہ دیکھ ایسا ایسا کرنا، ایسا ایسا، خود اس نے اپنی عقل سے بتایا، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی نقشے والا نہیں اور کوئی نقشہ بنانے والا نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کچھ نہیں، یہ انجینئر لیکن اس کے دل کی خیر، اس کے دل میں خیر تھی تو اللہ نے اس کے دل کی خیر کو قبول کیا۔ اور دوسرا جمعہ، یعنی 3 جمعہ ہو گئے، پہلے جمعہ کو بات رکھی صحابہ ناراض ہوئے، دوسرے جمعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا اور تیسرے جمعہ کو جمعرات کے دن ہی ممبر بن کر آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں نے سنا، جو مخالفت کرنے والے تھے وہ بھی خوش ہو گئے، ارے بھائی واہ،
رائے تو جو ہے بہت اچھی ہے، بہت اچھی رائے تھی اس کی، آواز صاف پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی دیکھا۔ یہ ہماری شریعت کا پہلا ممبر ہے، پہلا ممبر۔ قیامت تک ممبر بنیں گے، مسجدیں بنیں گی، ممبر بنیں گے، خیر کی باتیں کہی جائیں گی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ثواب کس کو دے گا؟ وہ انصاریہ عورت کو، خیر کا ذریعہ بن گئی کہ اللہ نے اسے خیر کا ذریعہ بنا دیا۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی، اللہ تمہیں خیر دے دے گا، گھبراؤ مت۔ لیکن کب؟ جب دل میں خیر ہو۔ لیکن دل کے اندر کانٹے ہو تو کانٹے وجود میں آتے ہیں۔ دل میں خیریں ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہ عورت جو ہے یہ حلال اجازت لے گی، ممبر والی عورت، اس کے مشورے پر ممبر بنا ہے، یہ عورت کے مشورے پر ممبر بنا۔ بڑے بڑے مسئلے آتے تھے، میں آپ کو جو ہے 4 بجے تک، 4:15 بجے تک کتنا بیان کروں، بڑے بڑے مسئلے آتے تھے، یہ عورتیں حل کرتی تھی۔ دور فاروق میں ایک لڑکی کا مسئلہ آیا مدینہ منورہ میں، زمانہ تھا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر بڑے پریشان، کہہ رہی یہ لڑکی کا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل کیا کریں ہم؟ اس لیے کہ وہ حل جو ہے صرف مشورے سے نہیں کرتے تھے، وہ قرآن حدیث دیکھتے تھے کہ اس کا حل قرآن حدیث میں کیا ہے۔ پوری امت میں مسئلے آئیں گے تو قرآن حدیث کے حل سے مسئلے چلیں گے۔ حضرت عمر تھک گئے، عمر جیسا آدمی تھک گیا بڑی بات ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ہوتے تھے، یہ حضرت عمر ہمیشہ ان کو اپنے قریب رکھتے تھے۔ تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، غص یا غواص، غص یا غواص، یعنی سمندر میں، علم کے سمندر میں تو ڈبکی مار، تو اندر جا اور اس کے حل نکال کہ اس لڑکی کو کیا کرنا، یہ مسئلہ ہوا ہے اس کے ساتھ، شریعت کیا کہتی ہے؟ خالی مارو دھاڑو یہ نہیں ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس 2-3 دن کے بعد آئے، کہا حضرت میں بھی تھک گیا، مجھے کوئی آیت نظر نہیں آتی۔ تو حضرت عمر نے ماؤں سے مشورہ کیا، امہات المومنین کو جمع کیا، اور حضرت مدینہ منورہ میں جو مائیں، جو عورتیں تھیں جنہوں نے حضور کا زمانہ دیکھا تھا، بڑی بوڑھی عورتیں، ان کو جمع کیا، ماؤں کو جمع کیا، حضرت عائشہ کو بلایا، کیونکہ یہ ماہرہ تھی ایسی باتوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے مجھے جتنا علم دیا ہے آدھا میرے صحابہ کے پاس ہے اور آدھا میری عائشہ کے پاس ہے۔ مقام تھا ان کا۔ کہا یہ لڑکی کا یہ مسئلہ ہے، حل کرو۔ ماؤں نے کہا ہمیں اس مسئلے کا علم آپ سے پہلے ہے، لیکن ہم بھی تھک گئی ہیں، یہ لڑکی کو ہم جانتی ہیں، اور یہ لڑکی کا جو مسئلہ ہے ہمارے مذاکرہ آپس میں عورتوں میں ہو چکا ہے، لیکن اس کا مسئلے کا ہمارے نزدیک شریعت میں کوئی حل نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے بصرہ، کوفہ، چونکہ بصرہ، کوفہ، یمن، یہاں تک یعنی اسلام پھیل چکا تھا اور بڑے بڑے لوگ وہاں منتقل ہو گئے تھے، وہاں سے لوگوں کو بلایا، بھئی یہ مسئلہ ہے مدینہ میں، کوئی حل نظر نہیں آتا، اللہ کرے میرے مرنے سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ امت بھٹکے گی، قیامت تک ایسی لڑکیاں پیدا ہوں گی اور کہیں نہ کہیں مسئلے ہوں گے۔ تو ایک خاتون نے کہا کہ حضرت اس کا مسئلے کا حل میں بتاؤں، یہ عورت ہے۔ حضرت عمر نے کہا واہ بتاؤ بھائی، ہم تو اتنے مہینوں سے پریشان ہیں اور اسے جیل میں رکھا ہے، کہہ رہے کیا کریں اس کا؟ نکالنا تو پڑے گا، یہ تو نہیں ہے کہ اسے سڑتی رہے ہو۔ تو اس نے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے، ایک ہی حل ہے
کہ مکہ مکرمہ کی جو قریش کی بوڑھیاں ہیں، بوڑھیاں قریش کی، جیسے بعض مومنوڑیاں ہوتی ہیں نا سمجھدار، بعض مومن بھی سمجھدار ہوتے ہیں، کہ قریش کی بوڑھیاں، یہ جملہ کہا، دوسرے خاندانوں کے نہیں، قریش، وہی مکہ والی، مدینہ والی نہیں، جو مکہ میں بوڑھیاں، ان کو بلاؤ، وہ مسئلہ حل کرے گی ان کا۔ تو حضرت عمر نے وہاں پیغام بھیجا کہ قریش کی جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ آویں، اور وہ آویں اور ہمارا مسئلہ حل کریں، اور یہاں اور یہ اعلان کیا وہ قریش کی جو بوڑھی عورتیں آئیں گی ان کے آنے جانے کا خرچہ سارا ہم برداشت کریں گے، مدینہ میں ان کا شاہانہ استقبال کریں گے، اور شاہی مہمان۔ اب بات پھیل گئی پورے حجاز میں، قریش کی بوڑھی عورتیں، قریش کی بوڑھی عورتیں، ان کا ایک مقام تھا، کیونکہ قریش کی بوڑھی عورتوں نے حضرت خدیجہ کو بھی دیکھا تھا، حضرت سودا کو بھی دیکھا، فلاں کو بھی دیکھا، حضور کا بچپن بھی دیکھا، حضور کا یہ بھی دیکھا، وہ سارا دور دیکھا تھا، انہوں نے تجربہ تھا۔ علم کے لیے ذہن میں رکھنا، علم کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی عمر والا بڑا عالم بن سکتا ہے، حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی لیکن بڑی عالمہ تھی، لیکن تجربے کے لیے عمر کی ضرورت ہے، وہ تجربہ کار تھی۔ یہاں جتنی مائیں تھی اتنا تجربہ نہیں تھا، سب جوان تھی سوائے ام سلمہ کی، وہ بوڑھی عورتیں تھیں قریش کی۔ حضرت عمر نے اہتمام کیا، ان کو بلوایا، اور بلوا کر جو ہے بہت اکرام کیا، ان کو جمع کیا، اور چونکہ وہ بوڑھی عورتیں امہات المومنین کا اکرام تو کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے اس نسبت کی وجہ سے، اور کئی دنوں سے سالوں سے مدینہ آئی بھی نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا آنے کا، مدینہ آنے کی ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، ہم پیسہ نہیں، مدینہ جا کر کہاں ٹھہرے، بھئی حضور کے پاس آنے کی کس کی خواہش نہیں ہوتی۔ پورے حجاز میں بات ہو گئی، وہ لڑکی کا مسئلہ، وہ لڑکی کا مسئلہ، وہ لڑکی کا مسئلہ، وہ لڑکی کا مسئلہ، بات پھیلی نا، کوفہ تک بات پھیلی، یہاں قرب و جوار کی جو بستیاں تھیں وہاں تک بات پھیلی، یمبو تک بات پھیلی، مدینہ میں تو پھیلی ہوئی تھی، چونکہ حضرت عمر ایک ایک جا کر پوچھتے تھے بھئی لڑکی کا مسئلہ قرآن حدیث کے ذریعے سے حل کرو، بوڑھی عورتیں آ رہی ہیں، بوڑھی عورتیں آ رہی ہیں، قریشیاں آ رہی ہیں مکہ سے۔ جب مدینہ منورہ پہنچی تو پورا مدینہ بھر گیا، جیسے بعض مرتبہ ٹوائلٹ کے اندر کوئی خاص فیصلہ ہوتا ہے تو سب کے کان ہوتے ہیں، کیا فیصلہ ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ لوگ جو کھیلتے ہیں امت کا کوئی فائدہ ہو نہ ہو لیکن وہ بیٹھا رہیں گے، نماز جائے کچھ بھی ہو، کون جیتی چتنا اسکور تھا، حالانکہ ملنے والا کچھ نہیں۔ تو سارے مدینہ کے کان اس طرف کے، پتہ نہیں یہ عورتیں آئی ہیں کیا حل کریں گی۔ کتابوں میں لکھا ہے 5 تھی یا 6 تھی بوڑھی عورتیں تھیں، اور ان میں ایک اور 2-4 عورتیں تو ایسی اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ ان کے بھویں جو ہے وہ بھی لٹک رہی تھی، وہ دیکھتی تھی تو بھو یوں اوپر کر کے، اتنی بوڑھی ہو گئی تھی، لیکن تھی قریش کی، اور حضرت عمر نے بلایا وہاں سے مسئلہ حل کرنے کے لیے، کیونکہ سارا یہ عورتوں کا کمال بتا رہا ہوں، عورتوں کا سوال نہیں ہے کہ عورتیں تھیں کسی زمانے میں، آج ہماری عورتیں جو ہیں وہ اپنا کمال کھانا پکانے میں بتاتی ہیں، کمال کھانا پکانے میں، ویرائٹی بنانے میں، یہ تو فن ہے، ٹھیک ہے، شوہر خوش ہو جاتا ہے، بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ ماں نے اچھی کھچڑی بنائی، کہ ماں نے جیسا آج ڈش اچھی بنائی، اتنا ہی ہے۔ وہاں کی عورتیں جو ہوتی تھیں ان کی سوچیں اونچی ہوتی تھی دین کے بارے میں، تو ان عورتوں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت آپ نے ہمیں بلایا ہے، بولے ہم نے آپ کو بلایا ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کرو۔ تو ان عورتوں نے جواب کیا دیا، 5-6 عورتیں تھیں،
حضرت مسئلے کا حل ہو گیا. ارے ہو گیا کیا ہوا ہمیں بتاؤ تو صحیح. مسئلے کا حل ابھی وہ لڑکی سے ملی بھی نہیں ہے. پر کیا یعنی کتنا ہے ان کو اپنے فیصلے پر اعتماد ہے. اپنے فیصلے پر کتنا اعتماد ہے ان کو. یہ عورتیں تھیں کسی زمانے میں. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, صرف حضرت عائشہ کو, حضرت میمونہ کو, ام سلمہ کو, یہ جو بڑی بڑی امہات المومنین تھی, ان کو بلایا کیونکہ ان کا مقام تھا, اور بلا کر جو ہے وہ لڑکی کے پاس گئے, اس لڑکی سے بات کی, 2-4 باتیں کہی, 2-4 باتیں پوچھی, اور پھر یہ بتا دیا کہ دیکھو ہماری رائے یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے. حضرت عائشہ نے کہا صدقتم, حضرت میمونہ نے کہا بالکل صحیح ہے, ام سلمہ نے کہا بالکل صحیح ہے, حضرت جویریہ نے کہا بالکل صحیح ہے, اور فوراً حضرت عمر کو وہاں رکھ دیا مسئلہ, اور وہ عورت لڑکی جیل سے نکلی, اور اس کے ساتھ انہوں نے جیسا ان عورتوں نے فیصلہ کیا تھا ویسا پوری شریعت نے منظور کر لیا. اور وہ لڑکے کا کیا مسئلہ تھا وہ لمبا قصہ ہے اس کا, وہ تو سنائیں گے انشاءاللہ کبھی. لیکن یہ عورتوں نے, یعنی یہ عورتوں کا کمال بتا رہا ہوں میں, کمال, کہ جہاں سارے بڑے بڑے تھک گئے وہاں یہ عورتیں نہیں تھکی. علم تھا, معرفت تھی اللہ کی. بعد میں چل کر وہ لڑکی بہت بڑی عابدہ بنی, بہت بڑی زاہدہ بنی, اور اس کی اولاد, اس کے پیٹ سے بڑے بڑے صالحین پیدا ہوئے, بڑے بڑے تابعین پیدا ہوئے, جیسے سعید ابن مسیب ہے. کہ سعید ابن مسیب کا ایک مقام ہے کہ سعید ابن مسیب جو ہے یہ پرانے گھروں کو بھی دیکھے ہوئے تھے, ماؤں کو بھی دیکھا ہوا تھا, کہ بارے تابعین میں شمار ہوتا ہے. اس قسم کے بڑے بڑے لوگ مدینہ میں پیدا ہوئے. اس پر حضرت عمر کہتے تھے ایسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فی خیرا کثیرا, کہ بات چیزیں جسے تم پسند نہیں کرتے لیکن اس میں اللہ بہت بڑی خیر ڈال دیتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا. بڑی بڑی عالمائیں, بڑی بڑی متقیائیں, بس ایک جملہ یاد رکھنا, اعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے, محروم نہیں کریں گے. کہ محروم کر دیں, ہمارے یہاں محروم کرنے کا نہیں ہے, دینے کا ہے. تو جتنی میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں ودانی کی جمع ہوئی ہے, یا قرب و جوار سے کوئی بھی آئی ہو, جو بھی بچیاں ہماری آئی ہیں, اپنے دل کی کھڑکیوں کو کھلا رکھے. حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم افتح اقفال قلوبنا, اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھلا رکھ, اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھلا رکھ, تاکہ تیری طرف سے خیر آوے, تو خیر ڈائریکٹ ہمارے دل میں آوے. عالمگیر کا نام سنا ہوگا, ان کی لڑکی تھی زیب النساء, بادشاہ کی بیٹی. فتاوی عالمگیری لکھی ہے, سارے ہمارے علماء جانتے ہیں فتاوی عالمگیری. 500 علماء بلائے تھے اورنگزیب نے, 500 علماء, 300 ہندوستان کے, 200 عربستان کے. ایک حویلی تھی, اس کے 700 کمرے تھے. کتنے کمرے بھائی؟ 700 کمرے. ان 500 علماء کو ایک ایک کمرہ دیا تھا عالمگیر نے, اور کہا کہ فتاوی عالمگیری تیار کرو. ان سب کے بڑے تھے نظام الدین, نام تھا ان کا, بڑا مفتی. یہ ہمارا درس نظامی جو چل رہا ہے نا, تو درس نظامی کا تعلق یہ نظام الدین اولیاء نہیں ہے, درس نظامی کا تعلق وہ مفتی ہے. لیکن درس نظامی وہ عالمگیر والے نظام الدین, بڑے 500 علماء تھے, اور ان کا محل جو تھا 700 کمرے تھے. 700 کمروں میں 500 تو ایک ایک پہ دیے تھے انہوں نے, کتاب تیار کرو. اچھا 500 کمرے, اور وہ 500 کمروں کے بیچ میں بہت بڑا ہال ہوتا تھا, بہت بڑا. وہیں پر یہ بیٹھتے تھے, بیٹھ کر جو ہے مشورے کرتے تھے. سارے ایک مسئلہ آیا, یہ 500 نے مشورہ کیا, متفق ہو گئے, آگے بڑھے, کسی چیز میں اٹک گئے.
تو یہ نظام الدین کے پاس آتے تھے، حضرت اب اٹک گئے ہیں اس پر، تو نظام الدین جو ہوتے تھے وہ بتاتے تھے کہ چلو اس کا حل یہ ہے۔ کبھی کبھی نظام الدین بھی اٹک جاتے تھے کہ مسئلے کا حل میں بھی نہیں سمجھ پاتا، کیا کروں؟ تو پھر یہ مسئلہ جاتا تھا عالمگیر کے پاس، وہ حل کرتے تھے کہ اس کا جواب یہ ہے۔ کبھی کبھی عالمگیر بھی اٹک جاتے تھے، تو یہ جاتے تھے اپنی بیٹی زیب النساء کے پاس، اتنی بڑی مفتیہ تھی، زیب النساء نام تھا اس کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 یا 4 کلومیٹر پر اس کا کتب خانہ تھا، شادی نہیں کی تھی۔ باپ کہتا تھا کہ بیٹا شادی کر لو، کہا ابا میں نے کتابوں سے شادی کر لی ہے، میری شادی کی فکر نہ کرو آپ۔ آخر میں یہ عالمگیر جو تھے وہ جاتے تھے زیب النساء کے پاس، لیکن بیٹی کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بیچ میں پردے ہوتے تھے، باندیا بیٹی ہوتی تھی، باپ کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، ماں کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، ٹائم لو اور آؤ، میں مشغول ہوں۔ کبھی 15 دن ملتا تھا، کبھی 20 دن کی تاریخ ملتی تھی، کبھی 15 دن کے بعد، کبھی 10 دن کے بعد عالمگیر جو اہتمام سے جاتے تھے اور بیٹی سے خیر خبر لیتے تھے، پوچھتے تھے، پھر کہتے تھے بیٹی یہ مسئلے میں ہم سب اٹک گئے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ تو بیٹی کہتی مجھے 2 راتوں کا موقع دیجیے، پھر وہ جواب لکھتی تھی، اور اس پر جو ہے سارے علماء متفق ہو جاتے تھے کہ برابر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے آپ پرانی عالمگیر دیکھو، پرانا فتح عالمگیری پرانی، تو اس میں کئی مسئلوں پر لکھا ہوگا زیڈ 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 زے 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 لکھا ہوگا، یہ علامت ہے کہ زیب النساء کا فیصلہ تھا۔ یہ ابھی نئی عالمگیری جو چھپ رہی ہے وہ نہیں، پرانی آپ جاؤ پیچھے 100 سال پہلے کی، 200 سال پہلے کی، اس میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا، سب دیوبند میں جا ملے گی یا پٹن میں ملے گی، جو جہاں بڑے بڑے کتب خانے ہیں پرانے۔ یہ ہے، یہ علم تھا عورتوں کا۔ آج ہے ہمارے پاس ایسا علم؟ آج تو واٹس ایپ بدھو نہ آوڑے سے، کوئی نے غیبت کری ہے تو اپنا نمبر 1 ٹاپ 1، کوئی نے اڈاڑوی ہے اپنے تو ٹاپ 1 نہیں۔ آپ کا اللہ کے مقام ہے، اللہ کی یہاں عورتوں کا اتنا مقام ہے کہ اللہ نے عورتوں کے نام کی صورت نازل کر دی، سورۃ النساء۔ عورتوں کی صورت، مردوں کی صورت نہیں ملے گی، سورۃ الرجال نہیں ملے گی قرآن میں، لیکن عورتوں کی صورت ملے گی۔ عورتوں کی اللہ نے سفارش کی، مردوں کی اللہ نے سفارش نہیں کی، یہ عورت کا مقام ہے۔ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ سفارش آسمانوں سے ہے عورتوں کے لیے۔ مردوں کے لیے سفارش کا جملہ نہیں ملے گا، لیکن ان کی سفارش اللہ کر رہا ہے، مقام ہے ان کا۔ چنانچہ عالمگیر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا دانا دیا ہے۔ ایک مرتبہ عالمگیر جو ہے اپنے شاہی بھیس میں، یعنی شاہی لباس میں ایک دم ٹھاٹ کے ساتھ ایسا فوج یہ سب کر کے کہ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، بہت بڑا بادشاہ آ رہا ہے، ساری فوج ساتھ لی اور بغیر پوچھے جو ہے عالمگیر داخل ہو گئے۔ فوج کے پیچھے رکھا، وہ باندیوں کو پکڑ لیا، جو باندیاں تھی ایک ایک باندی فوج کے مقابلے میں کیا کرے گی، اور عالمگیر داخل ہو گئے کتب خانے میں کہ میں دیکھوں میری بیٹی تنہائی میں کیا کرتی ہے، کہ زیب النساء تنہائی میں کیا کرتی ہے، کہیں کوئی غلط لائن تو نہیں ہے۔ تو یہ زیب النساء جو ہے بال بنا رہی تھی آئینے کے سامنے اور کچھ اشعار گنگنا رہی تھی، اور عالمگیر جو سن رہے تھے۔ زیب النساء کو معلوم نہیں ہے باپ پیچھے کھڑا ہے، لیکن یہ زور زور سے گنگنا رہی تھی اشعار، اور عالمگیر
سن رہے تھے. جب عالمگیر سن رہے تھے سنتے سنتے روتے جاتے تھے. پھر جب فارغ ہو گئی بات چوٹی کر لی, اوڑھنی اوڑھ لی, سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لیا, بال ٹھیک ٹھاک کر لیے, پھر جب باہر نکلی تو عالمگیر تھے. ارے ابا آپ بولے میں تیرا امتحان لینے آیا تھا, لیکن آج مجھے خوشی ہوئی کہ تیرے دل میں اللہ کی معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. وہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھ رہی تھی عربی میں. تو کہاں ہے, تو میں اگر تجھے دیکھ لوں تو میں تیرے کپڑے دھو دوں. یا اللہ تو کہاں ہے, میں اگر تجھے دیکھ لوں تیری آنکھوں میں سرما لگا دوں. اے اللہ تو کہاں ہے, میں اگر تجھے دیکھ لوں تجھے 2-4 لقمے کھلا دوں, تیرے کپڑے دھو دوں, تجھ سے محبت کروں. وہ پڑھ رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو دیہاتی تھا وہ اس کے اشعار یہ پڑھ رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک دیہاتی تھا, وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام بہت غصے ہوئے تھے. اللہ نے وہی بھیجی, موسیٰ خفا نہ ہو, یہ میرے اور اس کے درمیان ہے. تو کیا جانے میری اس کے دل میں میری کیا محبت ہے, تو کیا جانے. یہ نقل کر رہی تھی اور عالمگیر رو رہے تھے. یہ عورتیں تھیں, اس زمانے کی عورتیں ہوتی تھیں, یہ ذہن میں رکھنا. عورتیں دیندار ہوتی تھی, سلف صالحات, گھر میں کوئی بے دینی کی چیز نہیں. معمول تھا تہجد کا معمول. عبداللہ بن مسعود کی بیٹیاں بہت تھیں, حدیثوں میں آتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود کے گھر کے قریب سے صحابہ تہجد کے وقت گزرا کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا بھی عبداللہ بن مسعود کے گھر کے قریب سے کیوں گزرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے اس کے گھر سے تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے. لسی بناتے بناتے 5-5 پارے پڑھ لیتی تھی, روٹی بناتے بناتے 3-3 پارے پڑھ لیتی تھی. یہ معمول تھا. گھر میں جیسا ماحول بناؤ گے ویسا بنے گا. گھر میں غیبت کا ماحول غیبت, گھر میں اخلاق کا ماحول اخلاق. دیندار عورتیں ایسی ہوتی تھی, شوہر جب روزی روٹی لینے کے لیے جاتا تھا دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی, ایک جملہ کہتی تھی, یا رجل اتق اللہ فینا, اے ہمارے پیارے شوہر ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تم روزی روٹی لینے جا رہے ہو, حلال کی لائیو, حرام کی مت لائیو. حرام مت لانا, حلال لانا. ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہے, ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی. یہ دینداری. اسی وجہ سے بچے میں ایسا جنتی تھی. اللہ معاف فرمائے, کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتی ہے کہیں مدانی والا میرا ویزا کینسل نہ کر دے, کہ آج کل تو عورتیں ایسے بچے بھی نہیں جنتی جو شیخ الحدیث پیدا ہوں. کہ آج عورتیں بچے جنتی ہیں تو بچے بھی شیخ الحدیث نہیں بنتے. اب وجہ کیا؟ شوہر بھی غافل, عورت بھی غافل. کہ یا بھی غفلت یا بھی غفلت یا بھی غفلت یا بھی غفلت, تو اچھے بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کسی زمانے میں عورتوں کا جب حمل ٹھہرتا تھا کوئی گناہ نہیں کرتی تھی. بولے اس کا جو اندھیرا ہے اور گناہ کی جو ظلمت ہے, میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس میں جائے گئے. صلاح الدین ایوبی کی ماں والدہ ایسی تھی, تب جا کر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا ہے. صلاح الدین ایوبی جو پیدا ہوا اور بیت المقدس کو فتح کیا, وہ ماں ایسی تھی, باپ ایسا تھا. اس لیے دینی مزاج بناؤ, دینی مزاج. زیادہ بولنا نہیں, جتنا خاموش رہو گی اتنا ہماری جنت بنے گی. زیادہ بولیں گے تو زیادہ بولنے والا پھسل جاتا ہے. چادر والی عورت کا قصہ میں نے بیان کیا تھا کل یا پرسوں, مجھے پتہ نہیں ہے. بلخ ایک شہر تھا بلخ, تو وہاں کے بادشاہ نے بلخ والوں کو یہ کہا کہ بھئی ہمیں اتنا ٹیکس دو تو ہمارے بلخ میں رہو ورنہ چلے جاؤ.
سارے لوگ پریشان. صاحب اتنا ٹیکس تو زندگی بھر بھی نہیں دے سکتے آپ. لاؤ، ظالم تھا وہ. آپ ٹیکس لاؤ تو رہو ورنہ جاؤ، ہمارا شہر چھوڑ دو. آپ یہ آدمی کہاں جائے گا؟ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہرات جاؤ. ہرات یہ افغانستان میں ایک جگہ ہے. آپ دیکھو نقشے میں ہرات لکھا ہوا ملے گا. وہاں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے. ہمارے طرف کے سفر ہوئے ہیں، بیانات ہوئے ہیں ان علاقوں میں، خوب چلے پھرے. تم وہاں جاؤ، وہاں جا کر جو ہے ایک عورت ہے، اس کے پاس مدد مانگو. یہ لوگ آئے ہرات، اور ہرات آ کر جو ہے یہ کہا کہ بھی ہم بڑے پریشان ہیں، یہ ہے وہ ہے، کچھ ہمارا مسئلہ حل کرو. مجھے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اتنا ٹیکس. کوئی بات نہیں، بیٹھو میں ادا کرا دیتی ہوں ٹیکس تمہارا. پورے شہر کا ٹیکس ایک لڑکی ادا کر رہی ہے. گھر میں گئی اور گھر میں جا کر ایک چادر لے کر آئی اور چادر دے دی. یہ چادر لو، پورے بلخ والوں کا ٹیکس بھی ادا ہو جائے گا، پھر بھی پیسے بچیں گے تو اس کی مسجدیں بنا دینا. خیر یہ لوگ چادر لے کر آئے بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے کہا اتنی قیمتی چادر؟ تو کہا حضرت آپ کے پاس لائے، آپ ہی خرید سکتے ہیں اس کو، اور تو کوئی نہیں خرید سکتا. پھر کہاں سے لائے؟ کیونکہ ہرات سے. اچھا کس نے دی؟ فلاں لڑکی نے دی. اچھا. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی جب ایک لڑکی اتنی خیر خیرات کر سکتی ہے تو میں تو بادشاہ ہوں، میں خیر خیرات نہیں کر سکتا؟ جاؤ سب کا ٹیکس معاف. وہ مرد بھی دیندار تھے. یہ نہیں گالا ٹیکس تو معاف تھی جو ہمارا چادر تو وہ موگیز ہے، આપણે વેચીને આપણે પૈસા લઈ લેવું نہیں. اللہ معاف فرمائے آج تو آدمی 5 جوتے بھی نہیں چھوڑتا. آدھا جوتا ہو نا، آدھا جوتا کیا ہے پم آپ سے. وہ دینداری تھی. وہ چادر لے کر واپس آئے ہرات اور آپا سے ٹائم لیا. یہ کہا آپا اللہ نے ہمارا کام کر دیا، یہ چادر آپ واپس لو. تو آپا کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں 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 نہیں، میرے گھر سے چادر نکل گئی، اب میری نہیں ہے، اور اس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑ گئی، اب یہ چادر میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، میں اسے نہیں دیکھ سکتی کہ غیر محرم کی نظر پڑی ہے. کہ اتنی مہنگی چادر کیا کریں گے ہم؟ یہ فرمایا اسے بیچو اور بیچ کر جو اس کی مسجدیں بناؤ. اس چادر کو بیچ کر 4000 مسجدیں بنائی ہیں. عربی میں چادر کو کہتے ہیں ریدا. تو ان مسجدوں کے کیا نام ہے؟ ریدا نمبر 1، ریدا نمبر 2، ریدا نمبر 3، ریدا 1000. یعنی چادر والی مسجد ہے، چادر والی عورت کی مسجد ہے، اس نے بنوائی ہے. 4000 مسجد ہے. سب سے بڑی مسجد آج کل ہرات میں جو یہ مسئلے چل رہے ہیں، وہاں جو سب سے ہرات نام لکھو تو سب سے بڑی جامع مسجد ملے گی، وہ بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے. اب وہ چادر اس کے پاس آئی کہاں سے؟ وہ لمبا قصہ ہے. کسی جنات کے ساتھ شادی ہو گئی تھی، بادشاہ تھا، وہ مہر بھی دی تھی. وہ لمبا قصہ ہے اس کا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا سارا کے سارا. مکہ میں طواف کرتے کرتے ملاقات ہوئی، یہ ہوا وہ. انشاءاللہ دوسرے وقت میں اگر زندہ رہے تو سنائیں گے اس کو انشاءاللہ. بڑی مسجد میں تو غوری، آپ نے نام سنا ہوگا، غوری خاندان گزرا ہے. غوری، شمس الدین غوری، فخر الدین غوری، اکبر الدین غوری، یہ سارا کا سارا خاندان گزرا ہے. یہ غوری نے سارا اس کا ٹھیک ٹھاک کیا اور اب تو بہت شاندار بن گئی ہے. اب بھرے رہتے ہیں وہاں مرد اور عورتیں.
اس نے مسجد کو ٹھیک ٹھاک کروایا. جب ٹھیک ٹھاک کروایا تو پھر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی اتنی بڑی مسجد تو امام بھی اچھا ہونا چاہیے, پیش امام ہونا چاہیے. ہمارے مفتی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج کل ہمارے یہاں پیش امام نہیں ہے, پیٹ امام ہے. یہ مفتی سید صاحب کہتے تھے, ان کا پیش امام ہونا چاہیے. تو کون لاوے, کس کو لاوے؟ وہ لڑکی تو مر گئی. وہ لڑکے کا انتقال کا بھی عجیب قصہ ہے حذیفہ, وہ لڑکے کا انتقال کا بھی عجیب قصہ ہے. اس کی قبر بھی کتنا نور ہے اس لڑکی کی قبر کا نام ہی ہے چادر والی لڑکی. چادر والی لڑکی, چادر والی لڑکی. کچھ اس نے یہ مسافر خانے میں بنائے, چادر والا مسافر خانہ, اتنی قیمتی تھی. حرم شریف میں طواف کرتے کرتے ملاقات ہو گئی تھی کسی جن سے. جنات حرم شریف میں تو ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں. بھئی ہمارے دعوت کے کام میں تو وہ لوگ آتے ہیں جو دعوت کے کام سے مانوس ہیں, جو دعوت کے کام سے لگے ہوئے ہیں, جن کا تعلق ہے, وہ آتے ہیں. لیکن حرم میں تو دعوت کے کام سے مانوس ہو یا نہ ہو, ہر آدمی وہاں تو پہنچتا ہے. بہت نور اس کی قبر پر. تو غوری جو تھا, غوری, اس نے جب مسجد فٹ کی تو اس نے بادشاہ نے کہا یار اتنی بڑی مسجد, اس لڑکی نے اتنی قربانی دی اور اتنا یہ کیا تھا, اس کے مسجد کا پیش امام کون ہونا چاہیے؟ اس زمانے میں فخر الدین رازی موجود تھے جنہوں نے تفسیر رازی لکھی ہے. یہ روس میں رہتے تھے, غریب تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم جاؤ فخر الدین رازی کو دعوت دو یہ آنے کی. تو یہ تفسیر رازی لکھتے بھی تھے اور تفسیر رازی کا روزانہ درس بھی دیتے تھے. جب درس دیتے تھے تو پورے شہر میں سناٹا, ایک موٹر نہیں, ایک سائیکل نہیں, ایک مرد نہیں, ایک عورت نہیں, سب ان کے درس میں شریک ہوتے تھے فخر الدین رازی کے سب. یہ بادشاہ نے سفر کیا ہرات سے وہاں کا, کافی لمبا فاصلہ ہے, اور وہاں سفر کر کے دیکھا تو کوئی نہیں ہے. بھئی کیا ہے؟ یہ کہ درس ہو رہا ہے, سب وہاں موجود ہیں. یہ بھی درس میں جا کر بیٹھ گیا بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ. غوری کا نام آپ تاریخ کی کتاب میں دیکھنا, غوری ملے گا آپ کو. بیٹھ گیا وہاں. جب درس ختم ہوا تو لوگوں نے فخر الدین رازی سے کہا کہ حضرت بادشاہ آیا ہوا ہے آپ کے درس میں. اچھا, فقیر کی مجلس میں امیر, فقیر کی مجلس میں امیر, ہم تو فقراء ہیں. خیر بادشاہ آیا, اکرام کیا, بٹھایا. وہاں یہ جہاں ہرات ہے وہاں یہ چلغوزے اور یہ انجیر بہت ہوتے ہیں, اچھی قسم ہوتی ہے. تو وہ بھی ہدیہ لے کر گیا تھا فخر الدین رازی کے لیے, پیش کیا. فخر الدین رازی نے پوچھا کہ اتنا دور سے آپ آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ یہ کہ حضرت ایک مسئلے میں آئے ہیں. تو بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہ ہم نے بہت بڑی مسجد بنائی ہے, وہ چادر والی مسجد. ہاں, تو کیا چاہتے ہو؟ یہ کہ آپ کو ہم اچھا پیش امام چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہیں ہجرت کر کے آ جاؤ, شاہی مہمان کے اعتبار سے رکھیں گے آپ کو وہاں, اور وہیں درس دو. یہ آپ کی جگہ تو بہت چھوٹی ہے. تو امام رازی نے کہا کہ نہیں, میں سفر نہیں کر سکتا, میں یہ ٹھیک ہوں, سیٹ ہوں یہاں پر, میرے یہاں سارے علماء ہیں, فقہاء ہیں, سب ہیں, اور روزانہ میرا درس چلتا رہتا ہے, آتے ہیں. خیر بادشاہ تھوڑا سا نا امید ہو گیا, مایوس ہونے لگا, میں اتنا دور سے آیا, منع کر دیا. لیکن خادم جو ہوتے ہیں نا, خادم وہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں, وہ لائن بتاتے ہیں, سیٹنگ بتاتے ہیں, سیٹنگ. تو فخر الدین رازی کا جو خادم تھا اس نے بادشاہ سے رات کو ملاقات کی, کہا کہ حضرت کو لے جانا ہے تو حضرت نہیں آئیں گے, لیکن ایک سیٹنگ ہے وہ کرو گے تو آئیں گے. کیا؟ یہ کہا خالی حضرت سے اتنا کہو, حضرت آپ کو ہم جو ہے ہرات لے جانا چاہتے ہیں, ہم نے مسجد بنائی ہے اور اس کا قبلہ جو ہے اس میں سارے علماء اختلاف کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے قبلہ صحیح ہے, کوئی کہہ رہا ہے قبلہ غلط ہے, کوئی کہہ رہا ہے قبلہ یوں ہونا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے قبلہ یوں ہونا چاہیے. تو یہ پریشانی ہے, آپ آؤ گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. دوسرے دن وہ غوری نے یہ بات رکھی,
حضرت آپ کو اس لیے لے جانا چاہتے ہیں کہ وہاں ہم نے مسجد بنائی ہے، قبلہ ہے، تو سب علماء مسلمانوں میں اختلاف ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے داہنی طرف ہے، کوئی کہہ رہا ہے بائیں طرف ہے، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہے، کوئی کہہ رہا ہے شمال میں ہے، تو حضرت آپ جیسا آدمی آئے گا مسئلہ حل ہوگا۔ تو امام صاحب نے کہا ہاں بھائی ہاں، اگر مسلمانوں کے قبلے کا مسئلہ ہے تو میں سفر کروں گا۔ لیکن امام صاحب نے کہا میں آؤں گا ایک شرط پر، میرے ساتھ میرے شاگرد ہیں، ان سب شاگردوں کو لوں گا اور راستے میں پڑھاتے درس دیتے ہرات پہنچوں گا۔ تو خاص شاگردوں کو لیا، جیسے امام ابو حنیفہ کے 50 خاص شاگرد تھے، 50۔ 19ویں نمبر پر عبداللہ ابن مبارک کا نام تھا، 19واں نمبر تھا ان کا، اور پہلے نمبر پر ابو یوسف کا نام تھا، پھر محمد، ابو ظفر، تو سارے کے سارے آتے تھے۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ سفر شروع ہوا، کتابیں ساتھ لی، بادشاہ بھی درس میں بیٹھتا تھا، اور پہنچتے ہرات پہنچ گئے تو سارا مجمع آ گیا۔ امام راضی آئے، مسجد بھر گئی۔ امام صاحب نے 7 دن تک نماز پڑھائی۔ 7 دن کے بعد بادشاہ سے کہا کہ کون اختلاف کر رہا ہے قبلے کے بارے میں، بتاؤ، قبلہ تو صحیح ہے، کون اختلاف کر رہا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ نے جب نماز پڑھا دی نا 7 دن تک، وہ اختلاف ختم ہو گیا۔ تو امام صاحب نے کہا جب اختلاف ختم ہو گیا تو کام پورا ہو گیا، میں واپس جاتا ہوں روس۔ تو امام صاحب کو جو شاگرد تھے انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ حضرت وہاں تو کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو چلغوزے، انجیر اور ڈرائی فروٹ اور کھانا، اور یہ بادشاہ خود کھڑا رہ کر کھانا کھلاتا ہے ہم لوگوں کو، یہ مزے وہاں کہاں ملیں گے ہم کو، آپ تو یہی ٹھہر جاؤ تو اچھا ہے۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ امام صاحب وہیں ٹھہر گئے، وہی شادیاں کی سب کی، اور وہی رہے، اور وہی امام صاحب کا انتقال ہوا، اور وہی ان کی قبر ہے۔ ثواب ملے گا کس کو؟ چادر بازی۔ اس لیے یہ تو بڑے لمبے قصے ہیں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہماری ودانی کی عورتیں کیسے ہونی چاہیے بتاؤں؟ دنیا میں اعلان ہو سب سے بہترین گھڑی چاہیے سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، سب سے بہترین کمبل چاہیے اٹالی چلے جاؤ، سب سے بہترین کار چاہیے جرمن چلے جاؤ، سب سے بہترین کپڑا چاہیے جاپان چلے جاؤ، سب سے بہترین کمپیوٹرز کے پارٹ چاہیے امریکہ میں سان فرانسسکو چلے جاؤ، سب سے بہترین قلم چاہیے تم جو ہے سوئٹزرلینڈ میں فلاں شہر میں چلے جاؤ، سب سے اچھے۔ اور دنیا میں پھر یہ اعلان ہوگا انشاءاللہ سب سے بہترین مرد اور عورت اگر دیکھنے ہو تو ودانی چلے جاؤ، کہ سب سے بہترین مرد عورتیں دیکھنے ہو تمہیں ودانی۔ بھئی ودانی کہاں ہے؟ یہ فرمایا کہ تم نقشے میں دیکھو کہیں نہ کہیں تمہیں ودانی ملے گا، وہاں چلے جاؤ، وہاں کی عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، وہاں کے مرد بہت اچھے ہوتے ہیں، وہاں ان کا معاشرہ بہت اچھا ہے، ان کا اخلاق بہت اچھے ہیں، ان کی معاشرت بہت اچھی ہے۔ یہ اتنی دینداری لاؤ اپنے مردوں میں، اپنے عورتوں میں، اپنے بچوں، مایوس مت بنو۔ ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے، مایوس ہو جاوے نا۔ عورتوں کا اللہ نے بہت خیال رکھا ہے، بہت خیال رکھا۔ ہماری شریعت میں عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی، ایک عورت ذریعہ بن گئی عورتوں کے میراث کی، اوس ابن ثابت کی بیوہ، وہ ذریعہ بن گئی۔ ہماری شریعت میں تیمم نہیں ہوتا تھا، حضرت عائشہ کا ہار ذریعہ بن گیا تیمم کا۔ یعنی یہ مت سمجھے کہ عورتوں سے کم نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے، عورت بنی دنیا کا نظام بنا، عورت بگڑی دنیا کا نظام بگڑا۔ بناؤ اپنے آپ کو۔ اس پر میں بات ختم کرتا ہوں، لیکن ایک آپ لوگوں کو ہدیہ دیتا ہوں، امید ہے کہ آپ میرا ہدیہ قبول کرو گے، مرد بھی قبول کریں گے، عورتیں بھی قبول کریں گی۔ روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. آج کی تاریخ پہلے بھی میں نے دیا ہوگا یا پہلے میں نے عورتیں بیان کیا نہیں کیا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت روزانہ ڈالو. 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے. کوئی وقت لگتا نہیں ہے روٹی بناتے ہوئے، ہاں ایام ہو، ایام میں نہیں پڑھنا. بس مرد تو جو ہے ان کے ایام کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ پڑھتے رہیں. 100 مرتبہ کی عادت ڈالو. میرا تجربہ ہے، اور جہاں جہاں دنیا بھر میں نے کہا جس نے بھی عمل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی شادیاں بھی کرا دی، ان کی اولاد بھی ٹھیک ہو گئی، ان کے کاروبار بھی چمک گئے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا. صحیح حدیث میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے. 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے تو ہمارے لیے 10 بنگلے تیار ہو گئے. 10 محل روزانہ 10 محل جنت میں تیار کرو. آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا، ارے مول صاحب روز 10 بنگلہ جنت میں تیار تھا تو آپ شو کرشو؟ આટલા બધા બંગલા આપણે શું કરશું? બાયો ગભરાઓ મત, આપણે જાણે જન્નતમાં ભેળા થાઓ ને ઇન્શાઅલ્લાહ એટલે મશવરો કરી લેવું શું કરવું છે. ટેન્શન મત લો. અલ્લાહ તાલા આપણે બધાને જન્નતમાં દાખલ કરે આફિયતનાથી. એકડે બેસીને મશવરો કરશું શાંતિસર કે હવે શું કરવું છે આનું કરો. अल्लाह का शुक्र है हमारी कई मोमिन बहनों ने उसको पढ़ना शुरू किया, उनके काम अल्लाह ने बना दिए. और भी कई डॉक्टरनियों ने पढ़ा, कई डॉक्टरनियों ने तो 5-5 लाख मरतबा पढ़ा. मैंने बम्बई में वजीफ़ा दिया था. कुरान शरीफ के हुरूफ है 3,40,000. बाद लोग कहते हैं 4,40,000, बाद लोग कहते हैं 4,45,000. अलग अलग कौल है. मैं कहता हूँ सारे कौल एक तरफ रखो, राउंड फिगर पकड़ लो 5 लाख. 5 लाख मरतबा सूरह इखलास का वजीफ़ा पढ़कर अपने लिए वजीफ़ा करके रख लो. तो एक अमेरिका की डॉक्टर नहीं है, शिकागो की, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैंने व्हाट्सएप में आपका सबक सुना था, अल्हम्दुलिल्लाह जब से सुना मेरा 5 लाख मरतबा पूरा हो गया. ऑपरेशन करते करते ही पढ़ती रहती है. और अब दूसरी मरतबा 5 लाख का शुरू हुआ है. मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा. तो यही हदिया आपको भी है. 100 मरतबा तो है ही, लेकिन अगर जो है ज़्यादा करना है तो ज़्यादा 1000 मरतबा पढ़ो रोज़ाना. दूर है मंजिल मकसूद मगर है तो सही, राह कट जाएगी तो आज़म सफ़र पैदा कर. इधर उधर की बात न कर, मुझे ये बता कि काफ़िला क्यों लूटा, मुझे रहज़न से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है. आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह भी तू, रहबर भी तू, रहरो भी तू, मंजिल भी तू. अल्लाह ने सब कुछ हमें दिया है. सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का. औरतें ऐसी होती थी कि सिर्फ गाँव की तरफ देखती थी, नज़र उनकी नज़र में इतना ईमान का नूर होता था कि नज़र करते ही पूरा गांव इस्लाम में दाखिल हो जाता था. ऐसी भी औरतें गुजरी हैं, दीनदार औरतें, भली औरतें. इसके लिए अल्लाह के रास्ते की नक़्लो हरकत है. माएँ बहनें कभी अपने शौहर के साथ 3 दिन के लिए निकल गई, कभी 10 दिन के लिए निकल गई, कभी चिल्ले के लिए निकल गई. जैसा मौका अपने शौहरों को ही भेजो. आज इशा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह मस्जिद उमर में मर्दों में बयान होगा इंशाअल्लाह. अपने शौहरों को भेजो और नाम भी लिखाओ, बताओ कौन तैयार है. मैं दुआ कर लेता हूँ, हम तो चले जाएंगे भी हमारी मंजिल पर मकाम पर, लेकिन ये कि भी नाम लिखाओ. फिर अपने यहाँ जो हमारे ज़िम्मेदार साथी हैं जो दावत के काम लेके चलते हैं यहाँ मदानी में, उनको जो है वो फहरिस्त भेज दो, वो तश्कील करेंगे इंशाअल्लाह. और हमेशा मैं दुआ करता हूँ उसके लिए जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखे. अगर आप मेरे लिए दुआ करोगी तो इंशाअल्लाह हरम शरीफ की दुआओं में अल्लाह आपको हिस्सा देगा.
اور میں ساری دعاؤں میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اب مانگ لو دعا. پانی ہے؟ تو دعا کے بعد بچی بہنوں پہ یہی رہو. حضرت ظاہر اینا بعد آپ نے ملاقاتوں کرنی ملاقاتوں کرو પણ જ્યાં સુધી હજરત ન જો એના મોર કોઈ બહેન બહાર ન નીકળે તાકે ગાડીમાં નીકળવામાં સહુલત રહે અને તકલીફ ન પડે. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جتنے ہماری ودانی میں مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں بھائی جمع ہوئے ہیں ان سب کو تو قبول فرما لے. اے اللہ پورے ودانی والوں کو قبول فرما. ان کے مردوں کو قبول فرما. ان کی عورتوں کو قبول فرما. ان کے چھوٹوں کو قبول فرما. ان کے بڑوں کو قبول فرما. ودانی کے ذرے ذرے کو قبول فرما. ودانی کے ذرے ذرے کو قبول فرما. ودانی کے ایک ایک پتھر کو قبول فرما. ایک ایک کنکر کو قبول فرما. دینی فضاؤں کو قائم فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے اور بندیاں ہیں. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا نہ ہل اور حرم نے دیکھا اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزی دیتا رہا. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دیجئے. جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یہ ہماری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے. اے اللہ ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے. ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے. اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں اپنا بھائی بہن بنایا ہے. یہ تیرے نبی کی بہنیں جمع ہوئی ہیں. یہ تیرے نبی کے بھائی جمع ہوئے ہیں. اے اللہ اپنے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے. یہ تیرے علوی مرتبے کے خلاف ہے. یہ تیری بلندی کے خلاف ہے. اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے. مصطفیٰ الاخیار میں شامل فرما دے. بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما دے. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما. اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے. ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. ہمارا کھویا ہوا تقوی واپس دے دے. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ہمیں ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ہمیں ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور ہمیں ایسے تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں بدانی کی اس جگہ ہمیں جمع کیا ہے اس ہال میں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. ہم سب کو جمع فرما دے. ہم سب کو جمع فرما دے.
اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہو، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تہ مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اس گھر سے لے کر جہاں ہم بیٹھے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے، اے اس مجلس کے فرشتوں، اے ودانی کی مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ تو کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ کب تک روٹھا رہے گا؟ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ کوئی جادو میں مبتلا ہے، کوئی جنات میں مبتلا ہے، کوئی فقیری میں مبتلا ہے، کوئی کمزوری میں مبتلا ہے، سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جنہیں دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جنہیں حلال بستر کی ضرورت ہو حلال بستر عطا فرما۔ اے اللہ جس کی جو تمنائیں ہو وہ تمنائیں تو عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعیدوں اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقیوں اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ یہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے پیارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی پیاری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اے اللہ ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو ان کی قدر کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع کے جمع ہونے کو قبول فرما، ودانی کو قبول فرما، قرب و جوار کے جو بستیاں ہیں ان کو قبول فرما، پورے مومن برادری کو قبول فرما، پورے گجرات کو قبول فرما، اور پورے ہندوستان کو قبول فرما، اور اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہاں آنے کو خیر فرما، یہاں سے جانے کو خیر فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ થોડી વાર માટે મનસાબ એટલે એના સુધી ચાલશે.